مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 13 باب 54 سے 58 آیات تک۔ یسوع اپنے وطن میں اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج 2 اگست 2024 سال کے دوران 17واں ہفتہ جمعہ کا دن۔ آج کلام مقدس میں ہمارے سامنے چند بہت خوبصورت باتیں رکھی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے اپنے بلاوے کو پہچاننا، یعنی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا، پھر اسے پورا کرنا اور پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ تیسری بات، مخالفت کے لیے بھی تیار رہنا، رد کیے جانے کے لیے بھی تیار رہنا، لیکن پھر بھی خدا کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لینا اور لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرنا کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ایمان لا کر زندگی اور شفا پائیں۔ آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کے صحیفہ میں سے ہے۔ ارمیا نبی لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ خدا کا کلام ضرور پورا ہوگا اور اس کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے پہلی بات تو ارمیا جو بات کلام مقدس میں سناتا اور سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بری راہوں سے باز آئیں اور اس کے مقابلے میں خداوند کی شریعت پر عمل کریں۔ دوسری بات وہ یہ رکھتا ہے کہ اگر لوگ خدا کی شریعت پر عمل کریں گے تو خدا انہیں بچائے گا، لیکن اگر وہ خدا کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، جیسے انہوں نے یا ان کے آباء و اجداد نے نبیوں کو رد کیا، تو وہ ضرور برباد ہوں گے۔ شہر ویران ہوگا، اس شہر میں بسنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی صورت لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ لوگ ارمیا کو پکڑتے ہیں، لوگ اسے رد کرتے ہیں اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ ضرور مرے گا۔ اب ارمیا کے اس واقعے اور تجربے کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا اور پرکھنا ہے۔ نمبر 1، ارمیا کی طرح سے کیا ہم اپنے بلاوے کو، مسیحی ہونے کے بلاوے کو یا اپنی رہبانہ اور کاہنانہ زندگی کے بلاوے کو سمجھتے ہوئے اپنے کام اور ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنی کانگریگیشن اور اپنی ڈائسس کے کیرزم کو پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اپنے خاندان کی زندگی کے تمام تر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں کہ نہیں؟ یا دوسری طرف ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ارمیا کا سامنا کیا، ارمیا کی مخالفت کی اور اسے کہا کہ وہ یہاں سے نکل جائے، اسی طرح کیا ہم بھی خدا کے کلام کو، اپنے بلاوے کو، اپنی ذمہ داریوں کو رد کرتے ہوئے دنیا کی طرح، دنیا کی خواہشوں میں اور دنیا کے منصوبوں میں، دنیا کی برائیوں میں حصے دار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی ارمیا کے مخالفین کی طرح سے راست بازوں کا سامنا کرتے، ان سے کینہ رکھتے یا پھر کلیسیا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا اسے آگے بڑھاتے ہیں؟ اس کے ساتھ پاک انجیل
کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ خداوند یسوع مسیح مقدس متی رسول کی انجیل کے مطابق اپنے گھر اور اپنے وطن میں ہے۔ وہ لوگوں کو جو تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان اس نے ارد گرد کے علاقوں میں جو معجزات کیے ہیں، لوگ اس سے واقف ہیں۔ لیکن جب اس نے اپنے وطن میں اپنے علاقے میں تعلیم دی تو لوگوں کو ایک سوال یہ ہوا، جس کا مطلب یسوع مسیح بھی اپنا کام پورا کرتا ہے، خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا ہے، خدا کی محبت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، تو لوگ حیران ہیں کہ اس نے یہ حکمت کہاں سے پائی اور وہ یہ معجزات کیسے کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو حکمت یا دنیا کے لوگ جس حکمت سے چلتے ہیں، دنیا کے لوگ جس طرح سے سوچتے ہیں، دنیا کے لوگ جس طرح سے عمل کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا وہ طرز نہیں ہے۔ وہ معجزات جو وہ کرتا ہے، جیسے بیماروں کو شفا دینا، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن لوگوں کا سوال اپنی جگہ خوبصورت ہے کہ اس نے یہ معجزے کرنے کہاں سے پایا ہے، یہ طاقت کہاں سے پائی ہے، اس کے لیے فضل کہاں سے پایا ہے۔ اور پھر وہ یسوع مسیح کے بارے میں اپنی جان پہچان، اپنی علمیت، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بھائی کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام مریم ہے، اس کے بھائیوں کو ہم جانتے ہیں، اور اس طرح کی ذاتی واقفیت اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ اس یسوع کے حصے میں نہیں آ سکتا ہے، یہ کام یہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ کام کرنے والی کوئی اور قوت ہے۔ اب یہ بات کہ اس سے وہ ایمان لائیں یا اس میں وہ یسوع مسیح کی مخالفت کریں، اور خود خداوند یسوع مسیح کا کہنا کیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یسوع مسیح ان کی کم اعتقادی یا بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت معجزے نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یسوع مسیح کا گلہ اور شکوہ کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب وہ ایک فتویٰ دے رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو رد کیا ہے، لوگوں نے اس کی عزت نہیں کی ہے، لوگوں نے اس پر ایمان نہیں رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہمیں بھی ہر روز خدا کا کلام پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہیے، ہمیں بھی کلیسیا کے اندر تمام اہلکاروں کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، لیکن کیا ان کی مخصوصیت خدا کی طرف سے ہے؟ کیا والدین کو والدین ہونے کی برکت خدا کی طرف سے ہے؟ کیا اس لحاظ سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب خدا کے فضل کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اور اس لحاظ سے ہمیں اپنی اس جسمانی جان پہچان اور دنیاوی علم اور دولت، اس سے آگے بڑھ کر، اس سے نکل کر، اس سے بلند ہو کر خدا کے فضل کو، خدا کی دانائی کو، خدا کی حکمت کو ایک دوسرے میں، کلیسیا کے رہنماؤں میں، خدا کے لوگوں میں پہچاننی چاہیے کہ کون خدا کی طرف سے ہے، اور پھر اس پر ایمان لاتے ہوئے، اور ایمان کا مطلب اس پر یقین کرتے ہوئے اس کی تعلیم کو سننا، اس کی تعلیم کو ماننا، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، ہمیں ان باتوں پر ضرور دھیان دینا چاہیے۔ یہ باتیں سامنے رکھتے ہوئے آئیں خدا کے حضور شکر ادا کریں جو ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع دیتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم خدا کی شریعت کو اور خدا کے کلام کو پڑھیں گے، جانیں گے، اور ان کی روشنی میں کلیسیا کی تعلیم پر بھی دھیان دیں گے کہ کلیسیا ہمیں کن امور پر کیا تعلیم دیتی ہے تاکہ ہم وفاداری سے چل سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ارمیا نبی کی طرح سے برائیوں کی نشاندہی کریں، لوگوں کو ان سے ہٹنے، ان سے باز آنے اور ان کی مخالفت کرنے کا حوصلہ اور قوت دینی۔ اس کام کے لیے بھی
اپنے آپ کو تیار کریں. ہم لوگوں کی یہ رہنمائی بھی کریں کہ خدا کی شریعت اور خدا کی تعلیم، خدا کی کلام اور کلیسیا کی تعلیم ہمیں کس جانب رہنمائی کرتی ہے. ہم اس کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ خدا کے کلام پر عمل کریں، اور ہم خود اپنے لیے بھی ارادہ کریں کہ ہم بھی خدا کے کلام کو جانیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور شخصی جانکاری، شخصی پہچان، شخصی واقفیت اسے کسی صورت ایمان لانے کی راہ میں اور خدا کے کاموں کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.